بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 40 احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 27ویں حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، انفق یا ابن آدم انفق علیک، انفق یا ابن آدم انفق علیک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو دوسرے لوگوں پر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو دوسرے لوگوں پر خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جو مال انسانوں کو دیا ہے وہ محض اللہ کی دین ہے۔ انسان کی اپنی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ محنت سے اس کو وہ روزی مل جاتی ہے، وہ مال مل جاتا ہے، وہ دولت مل جاتی ہے جو اللہ پاک نے اس کی قسمت میں رکھی ہے، جو اللہ پاک نے پہلے سے اس کے مقدر میں طے فرما دی۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، مالدار کو مال دے کر آزمایا، غریب کو مال سے محروم کر کے آزمایا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک آزمائش ہے مال۔ اس آزمائش میں کھرا وہی اترے گا، کامیاب وہی ہوگا جو اس مال کو حلال طریقے سے کمائے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اس مال کو استعمال کرے۔ جہاں اللہ پاک کا حکم ہے وہاں اس مال کو استعمال کرنا۔ مال کے خرچ کرنے کے سلسلے میں ہم نے پہلے بھی روایتیں سنی، لیکن اس روایت میں اللہ پاک نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی۔ مال تو دیا ہوا اللہ کا ہے، اگر اللہ پاک نے اس مال کو خرچ کرنے کا حکم دے دیا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اس مال کو خرچ کریں۔ جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، جتنا خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، وہاں اتنا ویسے خرچ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم اگر خرچ کرو گے تو اس سے میرا کوئی فائدہ نہیں، تم خرچ کرو گے تو اس کے اندر تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، یہ فائدہ آخرت کے اعتبار سے بھی۔ آخرت کے اعتبار سے تو بہت ساری روایتیں ہیں جس کے اندر ثواب کا تذکرہ کیا گیا ہے، فضیلتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب، اللہ کے بندوں کو دینے دلانے کا، مدد کرنے کا ثواب۔ آخرت کے اعتبار سے بہت سارے فائدے، دنیا کے اعتبار سے بھی فائدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے، کسی کی مدد کرو گے، مال اللہ کے راستے میں لٹاؤ گے تو اللہ بری موت سے بھی بچائیں۔ الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، بری موت سے اللہ پاک بچائیں۔ صدقے کی وجہ سے اللہ کا غصہ جلال کم ہو جائے گا۔ بہت ساری فضیلت، ایک فضیلت یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو بات بیان فرمائی، حدیث قدسی، یعنی خود اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں تم خرچ کرو، میں تمہارے اوپر خرچ کروں۔ یعنی عموماً ہمارے ذہنوں میں جو مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، انسان کے دلوں میں جو مال کا لالچ بیٹھا ہوا ہے، اس لالچ کی وجہ سے، مال کی اس محبت کی وجہ سے شیطان یہ ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان یہ ڈراتا ہے، یہ وسوسہ ڈالتا ہے دلوں میں کہ خرچ کرو گے ختم ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، ختم نہیں ہوگا، تم جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جاؤ گے، اللہ پاک اتنا تمہارے اوپر خرچ کرتے جائیں، تمہارے مال میں اتنی زیادہ وسعت پیدا ہو جائے گی، کشادگی پیدا ہو جائے گی، تمہارے مال میں اتنی زیادہ برکت پیدا ہو جائے گی۔ آج تک کسی ایک انسان سے بھی ایسا نہیں سنا گیا
کہ وہ دوسروں کی مدد کرتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں خوب دیتا تھا، دلاتا تھا، وہ خوب خرچ کرتا تھا، اور پھر وہ غریب ہو گئے۔ مال کو جمع کر کے رکھنے والے غریب ہو جاتے ہیں، لیکن مال کو خرچ کرنے والے کبھی غریب نہیں ہوتے۔ اور یہ وعدہ اللہ پاک کا ہے، یہ روایت بھی ہے اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ۔ جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ پاک اس کو پلٹا کر تمہیں دے دے گا، واپس کر دے گا۔ اللہ کو ہمارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکالنا چاہتے، اللہ پاک ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے راستے میں لٹا دیا، خرچ کر دیا، تو ہم اس امتحان میں کامیاب ہیں، اور اس کامیابی کا انعام اللہ پاک مال کو بڑھا کر دیں گے، مال میں برکت کے ذریعے سے اس کامیابی کا انعام دیں۔ اس لیے جب جیسا جہاں ہمارے سامنے تقاضا ہے، دینے کا، دلانے کا، خرچ کرنے کا، مدد کرنے کا، اللہ کے راستے میں لٹانے کا، دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک ہمیں ضرور واپس کریں گے۔ یہ روایت بھی وہی ہے، انفق یا ابن آدم انفق علیک، تم خرچ کرو میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے اور اپنے راستے میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔